بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا کپتان آرمی چیف کی تقرری کے مطالبے سے دستبردار ہو گیا ہے۔ آج انہوں نے اپنے پسندیدہ اخبار نویسوں اور اینکر پرسن سے ملاقات میں کہا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں آرمی چیف کی تقرری کے مطالبے سے، جس کو بھی مقرر کرنا ہے لگا دیں، ملک کے لیے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف لگے جو ان کے مقدمات نپٹانے میں مدد کرے اور ان کی مدد کرے۔ چلیے اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ قبل اس کے آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں پچھلے 6 ماہ سے عمران خان نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ آرمی چیف کی تقرری کے ایشو پر وہ ہر روز ایک نیا اینگل دیتے تھے، نیا زاویہ لیتے تھے، اور عجیب و غریب انداز میں آرمی چیف کی تقرری کو انہوں نے متنازع بنایا ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرتے کرتے راستے میں ابھی سرائے عالمگیر پہنچے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا آگے پہنچے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا وہاں پر، آج صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئے، کہ ہم آرمی چیف کی تقرری کے مطالبے کے بارے میں ہم پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی دستبردار ہو گئے۔ تو پہلے دن سے آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ فلاں کو لگا دینا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، کبھی کہتے محب وطن ہونا چاہیے، کبھی کہتے فلاں چیز اس میں خوبی ہونی چاہیے، بس نواز شریف کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی چیف کسی کی مرضی کا نہیں لگے گا، آرمی چیف وہی لگے گا جو اس کا اہل ہوگا۔ یہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی ہوگا۔ ملک کا وزیر اعظم ہی آرمی چیف کی تقرری کرے گا، اس کے علاوہ تو کوئی اور آدمی نہیں کرے گا۔ اس سیاست میں آپ کی ایک اور شکست ہے۔ آپ نے 29 نومبر کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور آپ کو رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ کون ملک کا نیا آرمی چیف آ رہا ہے۔ سارے ملک میں لوگ اسی میں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اور جیسے کبھی کوئی کہتا ہے سینئر موسٹ ہوگا، پھر سینئر موسٹ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کون سینئر موسٹ ہوگا۔ جو لوگ عاصم منیر کو نہیں چاہتے وہ ان کے بارے میں ان کی 27 نومبر کی ریٹائرمنٹ کو لے آتے ہیں۔ جو فیض حمید کو نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں وہ جونیئر موسٹ ہیں، اور مختلف نام، مختلف چوائس ہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مرضی اور چوائس کو دیکھ کر ملک کے اتنے بڑے اہم منصب پر فائز کسی شخص کا انتخاب کیا جائے۔ بہرحال میں پہلے بھی میرا موقف یہ ہے کہ جس نے لگانا ہے، جس نے لگنا ہے، اور جس کی سفارش پہ لگنا ہے، ان 3 آدمیوں کے علاوہ چوتھے کو نہیں معلوم۔ سب کو گولی دی ہوئے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، اور آخر دن پتہ لگے گا کہ سمری موو ہوئی ہے، پرائم منسٹر آفس نے دستخط کر دی ہیں، اور اس کے بعد اعلان ہو گیا، اور پھر نیا آرمی چیف تقرری کے چند منٹوں کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ملک کا وزیر اعظم کو سلوٹ مارا ہوگا۔ یہ سلوٹ مارنا بھی اس ملک میں لوگوں نے ایشو بنا لیا ہے۔ یہ منصب کا تقاضا ہے، ڈسپلن کا تقاضا ہے، اور نیا آرمی چیف مقرر ہو جائے گا، ساری باتیں ٹھنڈی ٹھار ہو جائیں گی۔ لہذا عمران خان نے بھی سمجھ لیا ہے کہ وہ اس گیم میں تو اب آؤٹ ہو گئے ہیں، کچھ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاتے لگاتے وہ اقتدار سے ہی محروم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے 6 مہینے پوری قوم کی زندگی عذاب میں مبتلا کی ہوئی ہے، جلسہ جلسہ کی سیاست کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں۔
پھر اگلا کوئی ایک مرحلہ تو ہوتا ہے نا. عمران خان کے لیے کوئی ایک لمحہ پھر چین اور سکون نہیں ہوتا. کبھی کہتے ہیں وہ ہینڈلرز نے عمر فاروق کو میدان میں لے آئے ہیں. یہ زمانہ کیا کہتے ہیں وہ مجرم مطلوب شخص ہے اور جعلساز ہے, اس کو لے آئے. اور عمران خان صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا, عزت بھی دی تھی, مرتبہ بھی دیا تھا, سنبھالنا تو پھر آپ کا کام تھا نا. اب اس میں آ کر نواز شریف نے تو آپ کو نہیں سمجھانا تھا کہ آپ یہ نہ کام کرتے. کاش کہ آپ سوچتے کہ سعودی عرب کے ولیات نے آپ کو کیا چیز دی ہے. وہ 1 روپے کی بھی چیز دیتے تب اس کی اہمیت تھی آپ کے لیے. آپ کی رال ٹپکی, آپ نے چیزیں دیکھی اور آپ نے پاؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. آپ نے ان چیزوں کو اپنے منصب کے اپنا برابر سمجھا ہی نہیں. آپ نے ان کو فوراً مارکیٹ میں فروخت کروا دیا. اور پھر جن ہاتھوں میں فروخت کیا وہ آج کھڑے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس فلاں شخص فروخت کرنے آیا. تو خان صاحب آپ کو مبارک ہو ایک نیا یو ٹرن کا بھی, کہ آپ نے اپنے آپ کو محسوس کر لیا کہ آپ پسپائی کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے تاریخ ملے نہ ملے میں 10 مہینے تک حالت جنگ میں رہوں گا. کوئی ملک افورڈ نہیں کر سکتا عمران خان صاحب. آپ صلح چاہتے ہیں نا فوج کے ساتھ, تو معافیاں مانگیں, ناک رگڑیں. آپ نے اس ملک کی فوج اور اس ملک کے فوج کے سربراہ کے خلاف آپ کی جماعت کے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ پوری دنیا میں گواہ ہے. جو سوشل میڈیا پہ آپ کے لوگوں نے جو کچھ کیا کسی اور جماعت کے لوگوں نے اشر شیر بھی نہیں کیا. اب تک بھی باز نہیں آتے, مذاق اڑاتے ہیں, کوئی نہ کوئی پہلو نکالتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں, حیران ہوں میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے ریاستی ادارے کے جو لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دیکھ رہے ہیں, ان کو برداشت کس طرح کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے وہ سب کچھ کریں, کوئی ان کی گرفت نہیں ہو رہی. آج بھی بات یہ بڑی بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, ہم خود فوج کے سیاسی کردار کے حق میں نہیں ہیں, کبھی حمایت نہیں کی, لیکن اس بات کے بھی ہم امی نہیں ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر 2 ٹکے کے لوگ فوج کی توہین کریں, فوج کے خلاف بکواس کریں. تو ہم سوچنا نہیں چاہیے, ہمیں برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے, ان کا منہ بند کرنا چاہیے. میں فوج کے ادارے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ لوگ جان بوجھ کر فوج کی بے توقیری کر رہے ہیں, اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں, انہیں لگام دیں. اور پھر عمران خان صاحب آپ کے جرائم شاید اور سارے معاف ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جرم کبھی معاف نہیں ہوگا کہ آپ نے ایسا لوگوں کی تربیت کر دی ہے کہ جو ریاستی اداروں کی توقیر ہی نہیں کرتے, عزت ہی نہیں کرتے. کون لوگ پھر آپ کو واپس لائیں گے؟ کم بیک آپ کا کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں نظر آتا آپ کا کم بیک, مجھے اب نظر نہیں آتا. پاکستان میں ماضی میں بڑے بڑے لیڈر آئے پھر چلے گئے. تصادم کی پالیسی نہیں چل سکتی. ہاں, آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیں, بے شک آپ ٹکراؤ نہ کریں, لیکن اپنے موقع پہ تو قائم رہیں. آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کے لوگوں نے, اور بالآخر آپ دیکھ لیں آپ اپنا سیاسی انجام دیکھ رہے ہیں. آپ پسپائی اختیار کرتے جا رہے ہیں, آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں ہر بات سے. کل آپ یہ بھی کہیں گے کہ مجھے معافی دے دو, میں امن اور سکون کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے حکومت. شکریہ.